بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ قصہ سیریز کا چوتھا حصہ ملاحظہ کیجیے۔ ان واقعات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ وہ حضرت حوا کے ساتھ بہشت کی نعمتوں سے لطف اٹھانے لگے۔ جہاں چاہتے جاتے، جو پسند ہوتا وہ کھاتے، جب چاہتے استراحت کرتے، خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور ان کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے سوا انہیں کوئی کام نہیں تھا۔ خدائے تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ ابلیس ملعون جس نے تجھے سجدہ نہیں کیا تھا تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن پر نشق ہو چکی تھی۔ وہ ابلیس کی طرف سے خبردار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس درخت کے قریب نہ جانے کا پختہ فیصلہ کر رکھا تھا جس سے حق تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا تھا۔ ایک نہایت خوشنما درخت تھا۔ اس کا پھل دیکھ کر اکثر آدم و حوا کے دل میں تجسس جاگتا تھا، مگر حکم خداوندی کے بموجب وہ اس کے قریب نہ جاتے تھے۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ معمولات روز و شب میں آدم و حوا ان کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے، مگر وہ ان کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح جنت میں داخل ہو کر آدم و حوا کو گمراہ کرے۔ ایک عرصہ وہ ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہا، بالآخر اسے کامیابی ہوئی۔ اس نے جنت تک رسائی حاصل کر لی، مگر جنت کے تمام دروازے بند دیکھ کر اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک طاؤس سے ہوئی۔ وہ طاؤس سے کہنے لگا، کس طرح مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ طاؤس نے انکار کیا، مگر ایک سام شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر بہشت کے اندر لے گیا۔ حضرت حوا تنہا ایک گوشہ بہشت میں بیٹھی تھی جب اچانک انہیں ایک جانب سے شور و غل کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے حور و غلماں ایک جگہ جمع ہیں۔ تجسس سے مجبور ہو کر وہ بھی اس مقام پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دراصل شیطان تھا بڑی درد مندی سے رو رہا ہے۔ وہ اسی پیڑ کے قریب کھڑا تھا جس کا پھل کھانے سے خدا نے آدم و حوا کو منع کر رکھا تھا۔ حوا نے شیطان سے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے حوا، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ عنقریب تم اور آدم مر جاؤ گے۔ حوا نے بے قرار ہو کر پوچھا، اے دانا شخص، اس انجام سے بچنے کا کوئی راستہ؟ شیطان نے کہا، اے حوا، اگر تم اس درخت کے پھل کھا لو تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جنت میں نعمتوں کے مزے لوٹو گے۔ خدا تعالیٰ نے اس پیڑ کا پھل کھانے سے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم حیات ابدی نہ پا جاؤ۔ حوا پر شیطان کی اس واویلے کا اثر ہوا۔ انہوں نے درخت سے 3 پھل توڑے اور سارا ماجرا جا کر حضرت آدم علیہ السلام کے گوش گزار کیا۔ کہنے لگی، ایک پھل میں کھا لیتی ہوں اور 2 آپ کھا لیں کہ موت ہم دونوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور ہم جدائی کے اندیشوں سے آزاد ہو کر ابدی راحت کی زندگی گزار سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی شیطان کے بالواسطہ بہکاوے میں آ گئے۔ انہوں نے شجرہ ممنوعہ کا پھل حوا کے ساتھ مل کر تناول کیا۔ پھلوں کا کھانا تھا کہ ان کے سروں پر موجود فضیلت کے ذریعے تاج غائب ہو گئے۔ ان کے جسم کے پوشیدہ حصے سب پر ظاہر ہو گئے۔ حواس باختی کے عالم میں وہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے سطر چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ بڑھنگی کے احساس نے انہیں شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ درختوں میں بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کیفیت اس ندامت و پشیمانی کا اظہار تھی جو حکم الہی سے روگردانی کے بعد آدم و حوا پر طاری ہوا۔ وہی بہشت تھی، وہی اس کا سبزہ زار اور وہی حسین و نشیب و فراز تھے، مگر آدم و حوا کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہ رہے تھے۔ خدا کے محبوب نہیں، اس کی درگاہ کے معتوب تھے، اور یہ بات اہل بہشت بھی جانتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں آدم و حوا کے لیے تعصب تھا، مگر وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ دونوں اب خدائی عذاب سے بچ نہ پائیں گے۔ آدم کو سجدہ نہ کر کے ابلیس نے جو کہانی شروع کی تھی وہ ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ اس واقعے کا اختتام ادھر کرتے ہیں، اور قصہ سیریز کو جاری رکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میری نیکسٹ ویڈیو کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ عائشہ شراز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔